قدرتی طور پر ایسی مہک ہوتی ہے جس سے کھانے کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ اپنی غذاؤں میں پودینہ شامل کرنے لگتے ہیں تو پھر اسے فراموش نہیں کر پاتے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ خشک پودینے کے صفوف سے دانت مانجھا کرتے تھے تاکہ وہ چمکدار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ وہ پیٹ کے درد سے نجات پانے کے لیے پودینہ کھا کر گرم پانی پی لیا کرتے تھے۔ دوستو، تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پودینہ 2 باتوں میں بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی اور جسمانی طور پر آپ کو متحرک رکھتا اور تقویت دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کھا کر آپ چاق و چوبند رہتے ہیں اور آپ کے اعصاب کو سکون پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے روغنی غذائیں کھائی ہیں تو بعد میں پودینہ کھانے سے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں، یعنی پودینہ زود ہضم ہے۔ پودینے میں وٹامن ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پودینے کو بلغمی، کھانسی، نزلہ، زکام میں بھی قہوے کی طرح پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے۔ پودینے کو اچھی طرح دھو لیا جائے، پھر چھاؤں میں سکھا لیں۔ جب سوکھ جائے تو ہاتھ سے مسل کر پاؤڈر کی طرح بن جائے تو ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ جب کھانا کھائیں تو اس پر چھڑک لیں تو گیس، بدہضمی، جلن اور معدے کے زخم میں فائدہ ہوگا۔ دوستو، پودینہ نہایت سستی ہے اور یہ آسانی سے ملنے والی جڑی بوٹی یا سبزی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ہمارے لیے یہ سبزی کس قدر افادیت لیے ہوئے ہے۔ آئیے آپ کو اس کے کچھ قیمتی اور حیران کن فوائد بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ پودینے کے ان فوائد سے مستفید ہو سکیں۔ پودینے کے فوائد میں سے کچھ یہ ہیں۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ پودینہ ہیضے کی تکلیف میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پودینہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے، جیسے خارش، کیل، مہاسے اور گرمی دانے وغیرہ۔ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے۔ ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر قہوے کی طرح پیا جائے۔ اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینے کے پتے ڈال کر ابالے جائیں اور صبح و شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ دوستو، یاد رہے، بچھو یا بھیڑ کے کاٹنے پر پودینے کو پیس کے زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ پودینے کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لہسن کی چٹنی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خواتین ایام شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پودینے کا جوشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں۔ پودینے میں وٹامنز اور معدنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا پودینہ تازہ ہو یا خشک، اس کا استعمال بہرحال لذت اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو گردے اور مثانے کی پتھریوں سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے۔ دمے کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلغم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ دوستو، پودینہ اپنے خوشگوار ذائقے اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پودینے میں کلوروفل اور جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پایورا، مسوڑھوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسی شکایت ہو یا پھر گلا بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے تو تازہ پودینے کے پتے چبانے اور تازہ پودینے کے جوشاندے میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں ہونے والی ایک جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے۔ پودینے کا جوشاندہ بنا کے پینے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس میں موجود میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے، تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر جلد پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی یہ پودینہ فائدہ مند ہے، کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے۔ بدہضمی اور گیس کی بیماری میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینے میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مضر مادوں کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے، اس لیے یرقان جیسے موذی مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ حساب نہیں۔ اس کو سفر پر بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے۔ راستے میں سفر کے دوران قے، متلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال بہت فائدہ دے گا۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹھنڈ کے اثر سے اگر آپ کے اعصاب میں اینٹھن پیدا ہو جائے تو پودینہ کھانا چاہیے۔ پودینے میں مانع تکسید اجزاء یعنی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، یہ سرطان کے اثرات کو بھی روکتا ہے۔
پودینے کے عرق کو مینتھول کہتے ہیں، جو بناؤ سنگھار کی مصنوعات اور خاص طور پر کریمز بنانے کے کام آتا ہے۔ پودینے کے تیل سے مالش کرنے سے اعصابی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تک خوشبو حاصل کرنے کا تعلق ہے، خشک کی نسبت تازہ پودینے کی پتیاں زیادہ خوشبو دیتی ہیں۔ دوستو، یہ تھے وہ حیران کن فوائد جو کہ آپ پودینے کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ احیاء العلوم میں ایک روایت ملتی ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودینے کو پسند فرمایا ہے، اور پودینہ ان پودوں میں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی اس گفتگو سے آپ نے یہ تو جان لیا کہ پودینہ ایک بہت ہی فائدہ مند جڑی بوٹی ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہمارے ہاں پودینے کا سب سے زیادہ استعمال چٹنی بنانے میں کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو چائے اور چاٹ اور بہت سے دوسرے پکوانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم آخر میں آپ کو گھر میں پودینہ لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ گھر میں پودینہ لگائیں گے تو آپ کا لگایا ہوا وہ پودینہ کئی سال تک آپ کے گھر کی ضرورت کو پورا کرتا رہے گا، اس وقت تک جب تک آپ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں گے۔ اور پودینے کی دیکھ بھال کرنا بہت آسان ہے۔ عام طور پر لوگ زمین میں پودینہ لگانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ختم بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ گملوں یا کنٹینرز میں پودینہ لگانا پسند کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی ایک بار کہیں سے جڑوں کے ساتھ پودینہ حاصل کر لیں اور اس کو اپنے گھر میں کسی گملے یا کسی برتن میں لگا لیں، اس پر پانی ڈالتے رہیں اور خشک نہ ہونے دیں۔ اس کا استعمال